السلام علیکم جی۔ ایک نئی صبح کے ساتھ سیمی کے گھر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ابھی میں سو کر اٹھی ہوں۔ آپ دیکھیں کمرہ ابھی بالکل بکھرا پڑا ہوا ہے، سارے بستر وستر کو ابھی سمیٹنا ہے، جو کہ میں نہیں کرتی۔ میری یہ جو چھوٹی بچی ہے میرے ساتھ، یہ ماشاءاللہ بہت سمجھ گئی ہے کام نا، بالکل میری طرح نا بستر وغیرہ بنا دیتی ہے، کافی سیکھ گئی ہے۔ جب تک وہ کمرہ ٹھیک کر رہی تھی میں نے سوچا میں ناشتہ کر لوں، اور آج نا میرا ارادہ تھا ساری گھر کے جالے صاف کرانے کا، کیونکہ مہینے میں یہ ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے ہر گھر میں۔ ویسے بھی اتنی بارشیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں ایک مکھی نہیں آئی کبھی بھی، نہ کوئی کیڑا آیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بالکل ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جالا ہے نہیں، لیکن میں بھی پھر بھی احتیاطاً سارا نا مہینے میں ایک دفعہ نا تھورو صفائی کروا لیتی ہوں۔ اس بچی کے آنے سے مجھے کافی آرام مل گیا ہے۔ یہ سارے کام بالکل جیسے میں نے اس کو بتا دیا اس طرح کرتی رہتی ہے جب تک میں چائے پی رہی ہوں۔ یہ سارے گھر کے جالے صاف کر رہی ہے، دروازے کے پیچھے بھی۔ آپ دیکھیں میں اس کو بتا نہیں رہی ہوں لیکن یہ خود کر رہی ہے۔ وہ مجھے آنٹی آنٹی کہتی ہے، اور بس جو میں بتا دیتی ہوں کہتی ہیں آنٹی آپ چھوڑ دیں میں کر لوں گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کافی آرام ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس ہیلپر ہو اور تو آپ کو آرام تو ہو ہی جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خیر آج کیونکہ اب کل 1 تاریخ ہو جائے گی، تو آج کے دن کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ گروسری آنے سے پہلے میں پوری پینٹری کی صفائی کر لوں، اور مجھے یہ بھی چیک کرنا ہے گروسری کی لسٹ بنانے سے پہلے کہ کون کون سا سامان ہے میرے پاس، میں کیا لانا ہے مجھے اور کیا نہیں لانا ہے۔ اچھا اب اتنے سالوں میں اتنی پریکٹس تو ہو ہی گئی ہے کہ مطلب مجھے دیکھ دیکھ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک نظر دیکھ لیتی ہوں میرے پاس کیا ہے کیا نہیں، تو وہ میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا دماغ کا کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آ گئی ہوں اپنی پینٹری میں، سارے باکسز نکال رہی ہوں، جتنے بھی کنٹینر ہیں سارے نکال رہی ہوں۔ اس میں مجھے چیک کرنا ہے کون کون سے کنٹینر میں چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو پھر میں اسی حساب سے لے کر آؤں گی، کیونکہ پھر زیادہ مسالے لانے سے بھی آپ کو پتہ ہے کیڑے لگ جاتے ہیں تو کیا فائدہ۔ اور میں مسالے وغیرہ اتنا ڈیپ فریزر میں نہیں رکھتی ہوں، میں ڈیپ فریزر میں بس وہی چیزیں رکھتی ہوں جس طرح میٹ وغیرہ ہو گیا یا فروزن سبزی، پتہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں دال چیک کر رہی ہوں، میرے پاس چنے کی دال ختم ہو رہی ہے، مسور کی دال بہت ساری ہے جو کہ شاید میں نہ لاؤں، اور مونگ کی دال لاؤں گی، اور چنے کی دال لاؤں گی۔ یہ کالی مسور کی دال ہے جو کہ سب کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے، یہ جتنی ہے یہ میں آج پکا لوں گی تاکہ گروسری میں نئی دال آئے۔ یہ دیکھیں میں اب اپنا شیلف صاف کر رہی ہوں، الحمدللہ آپ دیکھیں میرے شیلف میں کوئی گندگی نہیں ہے، نہ ایک چونٹی ہے، کوئی کیڑا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ میں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، اگر میں ذرا بھی اس کو نگلیکٹ کروں آپ یقین کریں اتنی کاکروچ ہو جاتا ہے، اس لیے نا ہیلپر ہونے کے باوجود نا میں یہ سب کچھ خود اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں۔ کچن میں کسی پہ نہیں چھوڑ سکتی، ہاں میں ساتھ کھڑی ہوں اور صفائی ہو رہی ہو وہ میں دیکھتی رہتی ہوں کہ کتنی صفائی ہو رہی ہے کتنی نہیں۔ اب جیسے میں پینٹری سیٹ کر رہی ہوں تو یہ چھوٹی جو ہے یہ اوپر چڑھ کر چیئر پہ چمنی وغیرہ صاف کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پینٹری سیٹ کر لی ہے، اب میں دوسرے شیلف پر آؤں گی۔ یہ میرا چینی کی برنی ہے، اس میں دیکھ رہی ہوں چینی کتنی رہ گئی ہے، مسالوں کو چیک کر رہی ہوں،
مسالے کتنے کتنے رہ گئے ہیں. اچھا، میں مسالوں کو 3 جگہ رکھتی ہوں. ایک میری باسکٹ ہے جس میں جب گروسری آتی ہے تو وہ پیکٹ سمیت نا اس باسکٹ میں چلا جاتا ہے. پھر پینٹری میں ان ایئر ٹائٹ باکسز میں رکھتی ہوں تاکہ نا مجھے بار بار ٹوکری سے نہ نکالنے پڑے. اب میں جتنے بھی مسالے کنٹینر میں کم ہو گئے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں، میں اس ٹوکری سے نا اس میں بھر دوں گی. اچھا، مسالے جو بچ جاتے ہیں اس کو میں ربر بینڈ لگا کے رکھتی ہوں. لیکن میں نے بہت سیلر اور کلپس ڈھونڈی، مجھے کہیں نہیں ملی. میں نے بن ہاشم میں بھی دیکھا، کارفور میں بھی. تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ یہ سیلر جو ہوتا ہے تھیلیوں کو سیل کرنے والا، یا کلپس جو آتی ہیں وہ کہاں ملتی ہیں، پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اچھا، ان کنٹینرز کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ نے اگر اس کا ڈھکن صحیح سے نہیں بند کیا ہے نا تو یہ لاک ہی نہیں ہوگا، اور آپ اس کو زبردستی لاک کریں گے تو ٹوٹ جائے گا. اب میں اس اسپائس باکس میں یہاں کنٹینر سے جو زیادہ چیز مرچ وغیرہ ہو گئی ہے اس کو اس میں ڈال دوں گی، جو کہ میں یہ باکس ڈیلی یوز کرتی ہوں. میں یہ کنٹینر سے نہیں نکالتی ہوں، میں بس یہ ایک باکس ہاتھ میں لے کر کے ساری کوکنگ کر لیتی ہوں. اب دیکھیں، میں یہ اس کا لیول صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے نا تو یہ بند نہیں ہو رہا ہے. جب تک اس کا لیول صحیح ہوا ہے تو اب یہ لاک ہوا ہے. اس طرح سے میں ہلدی، دھنیا سب بھر لوں گی. نمک کا میں نے یہ جار اتنا بڑا رکھا ہے کہ جو کہ آپ سمجھیں اس میں 2 پیکٹ نمک آسانی سے آ جاتا ہے، جو میرے پورے مہینے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو بار بار تھیلی نکالنا، تھیلیوں سے چھوٹے اسپائس باکس میں بھرنا، تو میں یہ ساری چیزیں پینٹری میں رکھ دیتی ہوں تاکہ میں آرام سے جب اسپائس باکس میں مسالہ کم ہو تو میں اس کو فل کر لیتی ہوں. یہ دیکھیں، میں دھنیا بھی اس میں بھر رہی ہوں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے دھنیا کا جو کنٹینر ہے اس کا ڈھکن بلیو کلر کا ہے. تو پتہ ہے اس طرح مسالے ہوں، دالیں ہوں، تیل ہو، چاول ہو، جب یہ سب عورتیں آرگنائز طریقے سے رکھتی ہیں نا تو یقین مانیں کھانا پکانے میں اتنی گندگی بھی نہیں ہوتی ہے، نہ یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اتنا مسالہ گر گیا، اتنا مسالہ کم ہو گیا. ہر چیز آپ کو جب آرگنائز ملتی تو کوکنگ میرے خیال سے 1 ڈیڑھ گھنٹے میں آپ پکا وکا کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں، میں نے سیکنڈ والا بھی شیلف سیٹ کر لیا ہے. سائڈ میں نے یہ ڈشز اور ٹرے وغیرہ رکھ دی ہیں. یہ میرا چولہے کے نیچے کی جگہ ہے جہاں پہ میں آٹا، چاول اور یہ اسپائس کی ٹوکری، آئل، یہ سب رکھتی ہوں جو کہ میرا ایکسٹرا ہے. یہاں سے میں آئل کو ریفل کر لیتی ہوں. چاول 2 طرح کے ہیں، ایک باکس میں آٹا ہے. چلے اب آتی ہوں کوکنگ کی طرف. تو میں سب سے پہلے چڑھا رہی ہوں مسور کی دال، ثابت مسور کی دال. یہ دیکھیں میرا ٹیپ جو ہے اس میں 2 طرح سے پانی آتا ہے. آپ بٹن دبائیں تو سیدھا سیدھا آئے گا، آپ بٹن دبائیں تو شاور کی طرح آئے گا. خیر، میں روزانہ آپ سے اس ٹیپ کے بارے میں بات کرتی ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جی، اب میں نے دال کو رکھ دیا ہے چولہے پہ. دوسری طرف میں کڑاہی میں چکن کا قیمہ ڈالا ہے، اس میں ڈال رہی ہوں لہسن، ادرک. اچھا، میں آج چکن کے قیمے سے کیا بنا رہی ہوں، یہ میں قیمے کا سالن نہیں بنا رہی ہوں. آپ میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا ویڈیو کو اینڈ تک کہ میں آج چکن کے قیمے کا کیا بنا رہی ہوں. یہ ایک نئی ریسیپی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے یوٹیوب پہ بہت دیکھی ہو یہ والی ریسیپی، لیکن میں کس طرح بناتی ہوں یہ میں آج آپ کو دکھاؤں گی. اور آپ یقین کریں، آپ اس طرح بنائیں گے تو بچے بھی شوق سے کھائیں گے.
کیونکہ اس کی پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی لگے گا پتہ نہیں کیا نئی چیز ہے، تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی۔ تو بیسک مسالے ڈال کر نمک، مرچ، ہلدی، تھوڑا آئل ڈال دیا ہے، تیل پہ بھی تھوڑا آئل ڈال دیا ہے تاکہ وہ ابل کے گرے نا۔ ادھر میرا پانی والا بھی آ گیا تھا تو میں نے پانی کی بوتلیں لیں۔ اب میں ایک دفعہ پھر سے کچن میں آئی ہوں، یہاں پہ میری دال بن رہی ہے۔ یہاں پہ میں نے قیمے میں تھوڑا پانی ڈال دیا ہے کہ قیمہ اچھی طرح گل جائے۔ اچھا، یہ جو ڈش بنا رہی ہوں اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں کنور کا رائس، کیونکہ کھانا آپ جب بھی بنائیں نا تو کمبینیشن سے بنائیں۔ جیسے یہ کھڑی مسور کی دال ہے، اس کے ساتھ میں اسٹف بیل پیپر بناؤں گی یہ چکن کے قیمے کا، اور ساتھ میں چاول جو بناؤں گی وہ کنور کیوب کا بناؤں گی۔ میں نے ایک دیگچی لی ہے، اس میں نے ڈالا ہے آئل۔ اس میں نے چکن کیوب چور کر کے ڈال دیا ہے، اور میں تھوڑا نا گرم پانی اس میں ڈال دوں گی تاکہ چکن کیوب اچھی طرح میلٹ ہو جائے۔ اس کو میں نے چمچ سے دبا دبا کر کے پانی کے ساتھ بالکل مکس کر لیا ہے۔ جب یہ مکس ہو جائے گا اچھی طرح تو میں اس میں چاول ڈال دوں گی۔ اچھا، آپ کو کنور کیوب کے ساتھ کوئی نمک کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کو اور خوبصورتی دینا چاہیں تو آپ اس میں ہری پیاز ڈال سکتے ہیں۔ جب یہ دم پر آنے لگے تو آپ باریک باریک کٹی ہری پیاز ڈال دیں۔ دیکھیے میں نے چاول میں اتنا پانی ڈالا ہے۔ چاول کو میں پورا کور نہیں کروں گی ورنہ یہ ابل کر کے اس کا پانی سارا چولہا خراب کرے گا، تو میں تھوڑا سا نا اس میں نا ڈھکن کو ہٹا کے ہی رکھوں گی۔ اب آ جاتے ہیں جی، دیکھیں ادھر میرے قیمے کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کو میں نے ڈھک دیا ہے، دال میری بن رہی ہے۔ اتنی دیر میں نے سوچا میں اپنے کپڑے نکال لوں تاکہ میری کوکنگ کمپلیٹ ہو، تو میں فوراً نہانے جاؤں۔ اس کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آج میں نے کوکنگ جلدی کر لی ہے، وہ ہوتا ہے نا موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آج میرا بس مجھے لگا آج میں کیونکہ صفائی کرنی ہے کچن کی تو ساتھ ساتھ نا کوکنگ بھی کر لوں تاکہ مجھے بار بار نا کچن میں نہ آنا پڑے۔ یہ دیکھیں میرا چاول دم پر ہے، اور قیمہ جو چکن کا تیار ہوا ہے اس کو میں نے ایک پیالے میں نکال لیا ہے۔ یہ دیکھیں کنور کا چاول ہلکا ہلکا سا براؤن سا بنتا ہے اور ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب میں اسٹف پیپر کے لیے جس وok میں نے قیمہ بھونا تھا اسی میں نے تیل ڈالا ہے، تیل ڈال کے کٹی ہوئی پیاز ڈالی ہے۔ کٹی ہوئی پیاز کو میں ٹرانسپیرنٹ کر لوں گی آئل میں۔ یہ دیکھیں میں نے 3 بیل پیپر لیا ہے۔ اب میں کیا کروں گی، میں نے جو قیمہ بھونا ہے میں ان کو اس بیل پیپر میں بھروں گی، جس کے لیے میں بیل پیپر کو اوپر سے کاٹ رہی ہوں، اور اس کے اندر کا جتنا وائٹ پارٹ ہے نا یہ میں بالکل اچھی طرح صاف کر دوں گی، ورنہ یہ اس میں شملہ مرچ میں نا ایک کڑواہٹ سی آ جاتی ہے۔ اب میں نے بھنا ہوا قیمہ لیا ہے اور میں اس کو ایک چمچی سے سارے بیل پیپر میں بھر دوں گی۔ بیل پیپر بولیں چاہے شملہ مرچ بولیں ایک ہی بات ہے، چاہے کیپسیکم بولیں، کسی بھی نام سے بول سکتے ہیں۔
تو سب قیمے کو اچھی طرح دبا دبا کر، تاکہ جب میں اس کو مسالے میں ڈالوں تو قیمہ باہر نہ آئے. بھر لوں گی میں پورا نا، فل قیمے کو بھر لوں گی. ادھر مسالہ بھی تیار ہو رہا ہے. اب میں سب پہ نا کیپ لگا دوں گی اس طرح سے. اچھا، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس مرچ کا جو کیپ ہے اسی پہ رکھنا ہے، کہ بالکل گیپ نہ ہو، ورنہ آپ کا نا قیمہ بکھر جائے گا. اور اس کو نا میں ٹوتھ پک کی مدد سے بند کروں گی. دیکھیں اس طرح سے اوپر سے لے کر سائڈ سے نکال دیا. یہ اس طرح 3 ٹوتھ پک میں لگاؤں گی. ہر شملہ مرچ میں 3 ٹوتھ پک لگاؤں گی. اس طرح سے نا سمجھیں، یہ بالکل ٹائٹ ہو گیا ہے. اب قیمہ باہر نہیں نکل سکتا. میں تینوں کو اس طرح بند کر لیا ہے. جو مسالہ بھن رہا ہے اس میں نا میں یہ جو قیمہ بچا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی، کیونکہ نا اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا. آپ اس کو چاول میں کھائیں، روٹی میں کھائیں تو بہت ہی مطلب ٹیسٹی اور تھوڑا ڈفرینٹ بھی لگتا ہے، کیونکہ قیمہ آلو، قیمہ مٹر یہ تو ہم ہر وقت بناتے ہیں، تو تھوڑا یہ خوبصورت بھی لگے گا. جب میں اس کو سرو کروں گی تو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور اٹریکٹ بھی کرے گا لوگوں کو. اب میں یہ قیمہ ڈال کر مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا. آپ دیکھیں تیل سائڈوں سے نکلنا شروع ہو گیا ہے. اب میں ایک ایک کیپسیکم اٹھاؤں گی، اس کو اس طرح اسٹینڈنگ پوزیشن میں رکھوں گی. ہلکا سا پانی ڈالوں گی، اور یہ جو ہے یہ اپنے اسٹیم میں ہی پانی ہلکا سا ڈالوں گی کہ بس یہ اسٹیم ہونا ہے، اس کو گلانا نہیں ہے. اور ہری مرچ ڈال دوں گی 4-5 خوشبو کے لیے. فلیم بالکل آہستہ کر دیا ہے. ڈھک کے چھوڑ دوں گی. یہ میں نے اس اسٹیج پہ اس میں 4-5 ہری مرچ ڈال دی ہے. اب میں اس کو دم پر چھوڑ دوں گی. اور آپ کی شملہ مرچ اس طرح ہو کہ اس کا کلر نہ چینج ہو. اگر آپ نے بہت زیادہ پکا دیا اور اس کو بالکل گلا دیا کہ بس بالکل گلی ہوئی ہو، تو یہ عجیب سا اس کا کلر ہو جائے گا. اور اس مطلب لال سالن میں جو یہ گرین گرین شملہ مرچ ہے، یہ جو اس کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ شملہ مرچ کا کلر خراب نہ ہو. تو بس جی، میرا ولاگ آج کا یہیں تک تھا. امید ہے آپ کو میری ریسیپیز پسند آئیں گی. پسند آئی ہوں تو لائک سبسکرائب کیجیے گا. مجھے انکریج کریں، مجھے سپورٹ کریں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے آج کی ریسیپی بنائی یا نہیں. اور اب میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا. اللہ حافظ.